میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. 6 دن دے رہے ہیں, میں اب پھر سے نکلوں گا تیاری کر کے. اٹک سے کب ایڈ پہنچ گئی, کون سی رکاوٹ تھی؟ IMF کے معاہدے کے اوپر عمران خان صاحب آپ نے دستخط کیے ہیں. پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. جس تیزی سے قانون سازی کی جا رہی ہے اور جس طرح سے حکومت ڈٹ گئی ہے, اب لگتا تو یہی ہے کہ حکومت اپنے معاملات آگے بڑھائے گی. اور آج تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض کے درمیان باقاعدہ مشاورت بھی ہوئی کہ اگلا چیئرمین نیب کیسے بنایا جائے, کون ہونا چاہیے, اور کچھ نام بھی فلوٹ ہوئے. چونکہ ابھی حتمی نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے. جس تیزی سے پی ٹی آئی اب اپنے لانگ مارچ کو آگے بڑھا رہی ہے اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ عمران خان یہاں ڈی چوک پر پہنچ کر یعنی 26 تاریخ کو جس تیزی سے واپس گئے ہیں, شاید انہیں کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور 6 دن کا وہ امپلیمنٹیشن کا ٹائم پیریڈ ہے. لیکن آج تو عمران خان نے خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اصل بات تو یہ ہے کہ بم ہوتا ہے اور پیٹرول بم ہوتا ہے, چاہے کوئی حکومت گرائے, اور جس پریٹیکسٹ پہ بھی گرائے عوام پر بم گر ہی جاتا ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف جتنا بھی پیکیج اناؤنس کریں, لیکن وہ پیکیج جتنا بھی سیگمنٹڈ ہو, بہرحال اس کا اثر جو پیٹرول بم کا ہے وہ سب پر پڑتا ہے. ہم اس حوالے سے آج بات کریں گے اور آج ہمارے روبرو ہیں JUI پاکستان کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابراہیم خان صاحب, پی ٹی آئی کے ابھی بھی رکن اسمبلی کہوں گا کیونکہ استعفے تو ابھی منظور نہیں ہوئے, اور انتہائی معزز میرے لیے آنریبل جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ جسٹس صاحب, آپ نے وقت نکالا. کامران مرتضیٰ صاحب, پی ٹی آئی والے یا ان کے سمپتھائزر میں کہہ لوں, اگر شک کا فائدہ دوں, وہ تاثر خود ہی دے رہے تھے کہ شاید 26 تاریخ کو جب عمران خان ڈی چوک پر پہنچ کر فوری طور پر واپس گئے تو کوئی انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی اور وہ اس لیے 6 دن کا انہوں نے وقت دیا, 6 دن کے بعد واپس آئیں گے. آج تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہیں, آپ کی جسٹ اسیسمنٹ جاننا چاہوں گا, ایکسپرٹیز آپ کی جاننا چاہوں گا, یہ وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو؟ دیکھیے, ایک بات پہلی تو اگر آپ کے ساتھ ایک کنسیڈریبل تعداد ہو تو وہ میٹر کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ بھی اگر بیچ میں آتی ہے, انٹروین کرتی ہے, تو اس صورت میں کرتی ہے. اگر کسی کے ساتھ 2000 بندہ بھی نہ ہو, اگر کہیں تو میں ویڈیو آپ کو بھجوا بھی دیتا ہوں, ڈی چوک پہ اس دن 2000 بندہ بھی نہ موجود ہو اور وہ کہے کہ جی میری گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, تو 2000 بندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر ڈیل کی بات آ, کیونکہ آج کل تو کچھ بھی چھپی نہیں رہتی, آج تو ڈرون کا زمانہ ہے, کیمروں کا زمانہ ہے, تو 2000 کا کوئی اگر اس کو جتھا بھی نہیں کہہ سکتے. اتنا چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک اجتماع لا کے اور کوئی ڈیل میں کسی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا. ان کی نہ صرف یہ بات غلط تھی ان کے ساتھیوں کی کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اور 6 دن کے بعد, اور وہ یہ جو 6 دن کی بات کر رہے ہیں, تو 6 دن والی بات تو وہ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ جی میں نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا, مگر وہ ساتھ وہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ 6 دن جو ہے ایک دن کتنے عرصے کا, کچھ لوگ کہتے ہیں 50,000 سال کا, کوئی کہتا ہے کتنے سال کا. تو یہ بھی جو ہے نا یہ جو ان کے 6 دن ہے نا یہ بھی 50,000 سال کے دن. آپ کہہ رہے ہیں 2000 لوگ تھے کامران مرتضیٰ صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ 2000 لوگ تھے. یہ بھی تو ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس دن روکا گیا لوگوں کو, حالانکہ فنکشنل ڈیموکریسی ہے, آئین کی حکمرانی ہے, آئین باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے, احتجاج کی اجازت دیتا ہے. آپ کی طرف سے, آپ کی حکومت کی طرف سے اعتراض آیا کہ وہ وائلنٹ تھے, وہ تشدد پہ اکسایا گیا تھا ان کو, لیکن وہ آئے سوابی سے اسلام آباد تک, اسلام آباد میں آگ بھی لگی مان لیا, شیلنگ بھی ہوئی مان لیا, خواتین پر شیلنگ کی گئی, یہ بھی جمہوریت میں نہیں ہوتا. راجہ صاحب
پراچا صاحب पंजाब سے کوئی نہیں نکلا, بلوچستان سے کوئی ایک آدمی بتا دیں قاسم سوری کے علاوہ اگر کوئی آیا ہو. وہ واحد آدمی قاسم سوری جو تھا وہ بلوچستان سے, جو پتہ نہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بتا دیجئے. سندھ سے بتا دیجئے کہ کوئی شخص بھی جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچا ہو. اگر کسی نے پہنچنا ہو تو وہ پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا JUI کا مارچ دیکھا ہوگا. تو یہ جو کچھ لوگ نکلے تھے, جو تھوڑے بہت نکلے تھے, یہ گورنمنٹ ورسز گورنمنٹ تھا. صوبائی حکومت ورسز, یعنی صوبائی حکومت کے جو ہے وسائل استعمال کرو, گاڑیاں ان کی لو, پیٹرول ان کا لو, کرینیں ان کی لو, ہیلی کاپٹر ان کا لو, اور پھر جو ہے نا وہ تشریف لانے کی کوشش کرو. تو وہ جب تشریف پہ جوتے پڑے تو پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کی تشریفیں ادھری رہ گئیں. تو اگر کسی نے نکلنا ہو تو وہ ہماری مثال ہے, پرامن طور پہ نکلتے ہیں, پرامن طور پہ آتے ہیں, بہرحال دیکھتے ہیں سینیٹر صاحب کے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھرپور تیاری سے آؤں گا 6 دنوں کے بعد. ادھر رکیے گا, جسٹس شائق عثمانی صاحب نا کہ ابھی تک تیاری سے نہیں آئے تھے. جسٹس شائق عثمانی صاحب, عدالت نے اس دن واضح حکم دیا کہ یہ G9 میں رہیں, جو انہوں نے اپیل بھی کی تھی, یعنی مانگا بھی تھا اپنی پٹیشن میں کہ G9 والا علاقہ دیا جائے, وہ نہیں رکے تھے, ڈی چوک آ گئے تھے. اب 6 دن کے بعد عدالت کا تو وہی ویلڈ حکم ہے. میں بالکل آئینی اور قانونی آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں, کیا حکومت پھر اس طرح کے اقدامات لے ان کو G9 تک روکنے کے, آگے نہ آنے دے, اور اگر وہ آگے آئیں پھر ٹیئر گیس ہو, شیلنگ ہو, وڈ دا گورنمنٹ بی جسٹیفائڈ دین, یا ان کا رائٹ ہے جہاں چاہیں, جیسا ہمارا آئین آرٹیکل 15 اسمبلی کا حکم رائٹ دیتا ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پٹیشن جو فائل کی تھی یہ PTI کی طرف سے فائل کی گئی تھی پٹیشن, اور وہ اپنے آپ کے لیے پروٹیکشن چاہتے تھے, چونکہ ان کو پتہ ہی چلا تھا کہ یہ جو ہماری حکومت ہے اس کے لوگ یقیناً ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو جو اپنے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے فائل کی تھی وہ پٹیشن, اور اس پہ جو انہوں نے پہلے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, جس طرح کہ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے تو واپس کر دی تھی. تو ان کو انٹرٹین کرنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا, اس میں سپریم کورٹ کو پڑھنا نہیں چاہیے تھا. لیکن بعض صورت وہ پڑھے, چونکہ وہ انسانی حقوق کی بات تھی کہ پروٹیسٹ کا رائٹ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, وہ کر سکتے ہیں پروٹیسٹ. تو اس کے لیے سے انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز بنا دی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ ڈی چوک میں آپ نہیں جائیں گے آپ, وہ اور یہاں پر جلسہ کریں گے جس کا JUI کے لیے پہلی دفعہ کیا تھا. لیکن اس کی خلاف ورزی ہوئی, اور جب وہ خلاف ورزی ہوئی اس کی, یہ الگ بات ہے کتنے آدمی آئے کتنی نہیں آئے, اس میں تو میں پڑھنا نہیں چاہتا. جی بالکل درست, خیر وہ تو پالیٹکس میں ہوتا بالکل درست ہے. آدمی کہتا ہے کہ جی 15 لاکھ سے آئے تھے, لیکن آپ نے 15 آدمی. تو لیکن بعض صورت جو ان کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا, جب ڈس اوبے ہوا اور اس کی وجہ سے کچھ غلط کام بھی ہوئے, درخت لائے گئے, جو کہ بہت ہی شرمناک چیز ہے. یہ ڈس اوبے کس کی طرف سے ہوا سر؟ یہی جو PTI کی طرف سے جو درخت لائے گئے, تو وہ یہ بہت ہی شرمناک چیز ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک کوئی رسپانسبل جو کہ اپنے آپ کو آفر کر رہا ہے کہ وہ حکومت کرنا چاہتا ہے, وہ اگر کسی اس قسم کی حرکتیں کرے گا تو یقیناً وہ اس کے لیے ریپوٹیشن کے لیے صحیح نہیں. بصورت جب انہوں نے وہ کیا تو اس پر جب بعد میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن فائل ہوئی, تو اس پہ جو چیف جسٹس صاحب کا ریئیکشن تھا وہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. چونکہ جہاں تک کہ کورٹ کا تعلق ہوتا ہے, کورٹس میں جب ایک کورٹ ایک آرڈر دے دیتی ہے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے, اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں تو کورٹ میں موجود تھا اس زمانے میں, اور وہ ان کے ساتھ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں تو لیٹر نہیں لکھوں گا, تو اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوا. تو یہ تو ایک کورٹ کا ایک اصول ہے کہ اگر کورٹ کوئی آرڈر دیتی ہے اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونا لازمی ہے. اب اس کو چیف جسٹس صاحب نے جو ایکسپلین کیا کہ نہیں شاید ان کو انفارمیشن نہیں پہنچی, وہ میرے خیال میں قانونی طور پر صحیح نہیں ہے. کیونکہ جب ایک پارٹی موجود ہوتی ہے کورٹ کے سامنے تو یہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو یہ معلوم ہے ان کی طرف سے یہ آیا ہے, اور جو بھی آرڈر پاس ہوگا ان کو کنوے ہوگا.
तो ये कहना कि शायद उनको मालूम नहीं था, ये मेरे ख्याल में ये कोई थोड़ी बहुत सही रिमार्क्स नहीं थे चीफ जस्टिस साहब के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बहरहाल तो लेकिन ये जो हुआ है उसकी वजह से बहरसूरत फायदा ये हुआ कि वो उस दिन धरना शरना नहीं हुआ और लोग चले गए घरों को, कहाँ गए क्या हुआ, और वो कामयाब नहीं हुआ। अब चूंकि वो ऑर्डर जो है, जिससे आपने जो सवाल पूछा उससे मैं बता रहा हूँ कि जो ऑर्डर दिया था चीफ जस्टिस साहब ने वो उस मौके के लिए था। वो धरना जो कर देना था उन्होंने डी चौक में जब आ रहे थे उस दिन। अब अगर वो 6 दिन के बाद जो अगर वो आएंगे फिर इसी तरीके से, किस तरीके से मुझे मालूम नहीं, तो उसको वो ऑर्डर अप्लाई नहीं करेगा। वो अब दूसरा ओकेजन हो, दूसरा मौका होगा, वो इंसिडेंट दूसरा होगा। तो अगर उसके लिए उनको चाहिए तो फिर उनको दोबारा जाना पड़ेगा कोर्ट के पास, लेकिन हुकूमत बाउंड नहीं होगी कि उस ऑर्डर से जो कि पहले पास हो चुका है। वेल सेड सर, इधर रुकिएगा, हमारे साथ रहिए काइंडली। मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। इब्राहिम खान साहब, आपने ऑनरेबल जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की बात भी सुन ली। मेरा सवाल आपसे ये है, 6 दिन के बाद इमरान खान आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, वो बता रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब कौन सी और तैयारी है? यानी वो मोबिलाइज किया, पूरा महीना जलसे किए, आपके शहर मुल्तान में हुआ, पेशावर में भी हुआ, बाकी शहरों में भी हुआ। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूं अपने नाजरीन के लिए कि तैयारी से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाह, पहली तो बात ये है कि मैं ग्रेट डील ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल जस्टिस साहब। बात ये है कि ये पीसफुल प्रोसेशन जो है या पीसफुल असेंबली ऑफ पीपल जो है वो आपका बेसिक राइट है। जी जी। उस राइट को वायलेट करके पूरे पंजाब को और पूरे कैपिटल को जो है वो पैरालाइज कर दिया गया। फिर वहां पे वो औरतें बच्चे भी जो वहां पर असेंबल हो रहे थे उन पर भी टीयर गैसिंग की गई, इस तरह से जैसे कोई इंडियन फोर्सेस जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पे करती हैं। तो ये कहाँ का मुल्क का इंसाफ है? किस मुल्क में ये अगर आजाद है तो किस आजाद मुल्क में इस किस्म के ये हरकत और सकनात होती है कि जहां पर आप बिल्कुल जो है, हमारे दौर में ये 3 बार आए। सेनेटर साहब के जो थे मौलाना साहब, वो तशरीफ लाए, बारिश आ गई थी, लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, तो हमने वहां पर एम्बुलेंसेस भेजी, डॉक्टर्स भेजे कि इनको असिस्ट करें। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री और उनका राइट है, वो जितने दिन यहाँ पर बैठना चाहें, करना चाहें, इनको पूरा हक हासिल है। वो ठीक है खान साहब, वो बातें कल से बहुत हो गई। मैं तो अब आगे का जानना चाह रहा हूं, क्या G9 तक रहेंगे या डीक चौक आना चाहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के तर्जमान भी कह रहे हैं कि अदालतों को सियासी मामलात में नहीं ये कहना चाहिए कि किधर बैठें, ये तो सियासी फैसला है हमारा डी चौक आने का। अब हदायत क्या है? G9 में बैठना है, डी चौक में बैठना है, परेड ग्राउंड में बैठना है, F9 पार्क में बैठना है? देखिए, अभी मुझे एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई एज सच नहीं आई लोकेशन के हवाले से कि कहां पर बैठना है। जहां पर भी हमें पूरा पाकिस्तान सबका है। जी जी, एग्जैक्टली। अगर तो हम कोई हिंड्रेंस पैदा करें, हम कोई वायलेंट एक्ट करें, ये जो आग वगैरह का भी आप लोग बता रहे थे, अब मुझे आप बताएं, मैं उसमें था जो है लॉजेस में, लॉजेस के अंदर वाली साइड पे भी इन्होंने वहां पे वो करके और उसको टॉर्च किया। अब लोकली खुद कर रहे हैं पुलिस वाले। अब इसका कोई किसी के पास इलाज है कि आप मकसद है कि एक सिचुएशन क्रिएट करके और ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी PTI वाले वायलेंट थे। ओ भाई, हम कहाँ वायलेंट थे? हमारे हाथ में कोई सोडा डांग कुछ भी था या हमने किसी को कोई किसी पे अटैक किया? सिर्फ इनको कहा कि अपने ये कंटेनर आपने इलीगल जो लगाए हटाए। अब जहां भी हमें मकसद है कि जिसमें कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को हर्डल पैदा ना हो, हमें आने की इजाजत होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को भी तो हमने डी चौक में आने की इजाजत। वेल सेड खान साहब, वेल सेड के अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं तो उनको जरूर इजाजत होनी चाहिए। यहाँ नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तेजी से कवानीन पास हो रहे हैं, वजह क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब,
हुकूमत ने इलेक्शन इस्लाहात का बिल भी पास करवा दिया दोनों हाउसेज से, और साथ साथ नैब के हवाले से भी तरामीम पास करवा ली दोनों हाउसेज से, कौमी असेंबली से भी और सेनेट से भी। और नए चेयरमैन नैब के लिए आज जराए के मुताबिक लीडर ऑफ दी अपोजिशन और वजीर आजम के दरमियान मशावरत भी हुई। अगर एक ऐसी कानून साजी जिसका असर पूरे मुल्क में होना और खास तौर पर नैब जैसे कंट्रोवर्शियल मामलात पर, आप पर्सनली इसको फेयर समझते हैं कि ये मशावरत भी फेयर है, जेन्युइन है, कानून साजी भी जेन्युइन है, फेयर है? देखिए, अगर कोई चीज़ है ना वो अगर फेयर करनी है तो फिर उसमें ये है कि फिर आप वहाँ से फेयर शुरू करें जिस दिन जो है ना वो इमरान गवर्नमेंट गई थी, उस वक्त से शुरू करें जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, असम्बलियों को रिस्टोर किया था, कासिम सूरी की रूलिंग को उन्होंने जो है वो सेट असाइड किया था, उस दिन से मामला शुरू करिए। फिर फेयर जो है ना वो चीज़ ये होगी कि आप आइए असम्बली में बैठिए, अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करिए। और अगर आपने नहीं करना, अगर आपने फेयर जो है ना वो ये करना है कि जी मैं 20 लाख लोग लेके आऊंगा, तो आप 20-100 लोग भी नहीं लेके आए और उसको उन लोगों के ऊपर जो ना आप उन लोगों के जोर के ऊपर आप जो ना सिस्टम को टॉपल करने के लिए कि जब तक आप इलेक्शन का अनाउंस नहीं करेंगे मैं इधर से नहीं जाऊंगा, तो फिर आप अगर इस तरह से अगर ये चीजें फेयर हैं तो फिर उसके बाद फिर बाकी चीजें भी सारी फेयर है, फिर जंग और मोहब्बत में सब कुछ चलता है। तो अगर मामला को सीधा रखना है, ये लोग तशरीफ लाएं असम्बलियों में, हम इनको वेलकम करेंगे, आए मुशावरत करें। ये शहबाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाता था, मैं गारंटी करता हूं कि शहबाज शरीफ इसके मेज पे मुशावरत का आपने जिक्र किया सेनेटर साहब, ऑनरेबल सेनेटर साहब, आपने मुशावरत का जिक्र किया। आज जनाब इमरान खान ने मशरूत कंडीशनल मुशावरत की हामी भर ली। क्यों ना गवर्नमेंट आपकी, हम जब आप अपोजिशन में थे हम पीटीआई की हुकूमत को कहते थे कि हुकूमतें झुका करती हैं, हुकूमतें स्टेप फॉरवर्ड करती हैं, हुकूमतें आगे बढ़ती हैं। क्यों ना इस बात पे इमरान खान ने ये नहीं कहा कि आप जून में इलेक्शन करवाएं, वो कहते हैं हमारे साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं, अगर अगले इलेक्शन पर बात कर रहे हैं कोई एक स्टेप तो लिया जाए, बिठाएं साथ, आप बैठ जाएं, क्यों नहीं बैठते? हम हाजिर, हमने कब इनकार किया बैठने से? हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो हमारे साथ हाथ मिलाने पे तैयार नहीं था, हम उसके टेबल पे चल के जाएंगे, ये गारंटी कर रहे हैं, उसके साथ हाथ भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे, घर पे वो कहे बुलवाए, आज कह दे कि जी मेरे घर पे आ जाए, हम उसके घर पे भी चले जाएंगे। और बताइए, तो वो बात ये है कि वो सिर्फ बदमाशी नहीं चलेगी, ये बात नहीं चलेगी कि नहीं तुम ये करोगे तो फिर ये होगा वरना नहीं होगा, मेरे साथ 20 लाख लोग आ जाएंगे मेरे साथ। ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि यहाँ जहाँ पे बॉल टेम्परिंग की और बॉल टेम्परिंग करके मैं रोड मारना शुरू कर देता हूँ, मैं खेलना बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हम हाजिर हैं, हम सियासी लोग हैं। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि मशावरत के लिए हम भी तैयार हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कह दें। बहरहाल जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, इमरान खान ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि हम इस तरह की कानून साजी के खिलाफ अदालत में जाएंगे। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब को भी मालूम है, इब्राहिम खान को भी मालूम है और पूरी कौम को भी मालूम है कि ये हाउस कंप्लीट नहीं है। चाहे वो रूठ के चले गए, वो बाहर चले गए, वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन कम अज कम इतना तो परफेक्टली क्लियर है ना कि हाउस कंप्लीट नहीं है। फिर इस तरह की कानून साजी अदालत में जाए, क्या आपको प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टैक्टिकल ब्लंडर था पीटीआई का कि उन्होंने जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गए तो वो असेंबली छोड़ के भाग गए और रिजाइन कर दिया सबने। तो एक टैक्टिकल ब्लंडर था, क्योंकि बहरहाल ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और यहाँ पर जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है उसको हक होता है कि वो हुकूमत करे और उसके बाद वो जो लॉज पास कर सकती है मेजॉरिटी से पास करे। ये तो एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। तो वो मैदान छोड़ के भाग गए तो कसूर तो उनका है ना कि उन्होंने टैक्टिकल ब्लंडर किया और जिसकी वजह से ये हुआ। उनको मालूम था, उनको ये बिल्कुल मालूम था कि अगर वो ये करेंगे तो ये 2-3 चीजें ये लोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये लोग पहले भी कहते आए हैं
کہ وہ نیب کے لاز میں امینڈمنٹ کریں گے، کیونکہ اس میں ان کو نقصانات تھے جو پرانے قوانین تھے، اور الیکشن لاز کے بھی وہ ہمیشہ سے مخالف تھے الیکٹرانک ووٹنگ کے اور اوورسیز کی ووٹرز کے لیے. تو یہ سب ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ یقیناً کریں گے. اور ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب معاملہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ایونچولی تو یہ معاملہ طے الیکشن کے بعد ہی ہوگا، تو ان کو معلوم ہے کہ اب الیکشن کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس جامع گہمی میں اسی دوران اگر ہم یہ قوانین پاس کر دیں تو پاس ہو جائیں گے. بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں. جسٹس صاحب ادھر رکیے گا. ابراہیم خان صاحب، نقصان تو ہوا نا پارلیمنٹ سے نکلنے کا، یعنی مورلی جو میں گراؤنڈ لے رہا ہوں اس سے ہٹ کے جو لیگل ہے یا جو پرنسپل جو لیٹ ڈاؤن ہے ان کے مطابق تو نمبرز ان کے پورے ہیں. وہ الیکشن ریفارم بھی انہوں نے کر لی، انہوں نے ساتھ ساتھ نیب قوانین میں بھی ترمیم کر لی. صدر صاحب اگر ایسنٹ نہیں دیں گے 25 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو غلطی تو ہوئی نا پھر آپ سے، ہاؤس میں واپس کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں، مورلز پہلے آتے ہیں اور قوانین بعد میں بنتے ہیں. مورلز کے اوپر بیس ہو کے ہمیشہ قوانین بنتے ہیں، پہلی بات. دوسرا یہ ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ مورلی ہمارے لیے اس اسمبلی میں بیٹھنا جس میں کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے کلیئر کٹ کہا کہ فورن انٹرونشن ہوئی ہے اور اس کا بیس بھی بتایا، اور وہ پھر لیٹر بھی فارورڈ کیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو. وہ سارا کچھ جس کے تناظر میں یہ ایکٹ کیا گیا تھا، اور وہ ان کی وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اس کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا تھا، اس ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. چلیں اس کو ایک سائڈ پہ آپ رکھیں. جی یہ ایک مثال ہے ہماری یہاں پہ سرائکی کی. آپ بہتر کیونکہ سرائکی بولتے بھی اور سمجھتے بھی ہیں کہ جلے کے ارائی ہوئے چور تھے ہوئے سائن. مقصد ہے کہ اپوزیشن میں بھی وہ راجہ ریاض صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی ہاؤس. تو مقصد ہے کہ جو مرضی یہ کرتے جائیں، ان کو کوئی روکنے والا یا آپ نے سرائکی کی ایگزامپل دی. انگلش میں بھی کہتے ہیں when the cat is away the mouse will play. آپ ہی نے تو جگہ خالی کی ہے نا، آپ ہی نے تو روم دی ہے، آپ ہی باہر چلے گئے. یعنی ابھی تک آپ کے ریزائن ایکسپٹ نہیں ہوئے، ٹیکنیکلی آئین کے مطابق آپ نے ریزائن لکھے نہیں ہیں، ہینڈ ریٹن وہ قبول نہیں ہوں گے، تو جگہ خالی کریں گے تو لوگ فل کریں گے آ کر. دیکھیں جی، لوگوں نے تو آلریڈی کر لیا نا. میں عرض کر رہا ہوں آرٹیکل 5 کے تحت اگر انٹرونشن جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. اس پہ جو ووٹنگ کی گئی اور پھر پروسیجر جو ہے 69A کا اسمبلی کی پروسیڈنگ. سر خان صاحب وہ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کی آج اگر تعریف کر رہے ہیں، آج فیصلوں کی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ووٹنگ ہوئی تھی. آپ لوگوں نے تو نہیں کروائی تھی. سپریم کورٹ کا 7 اپریل کا آرڈر بڑا ویل نیٹڈ ہے، ایک ایک چیز سپریم کورٹ نے صرف میں نے دیکھیں جی سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہو گیا، وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو اس لیے مثال دی جلے دے رہا ہوں وہ چور ہوئے سائن. تو مقصد ہے کہ اس طرح کے مجھے کوئی اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ کہ آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم یہ بھائی کسی کی پرائیویٹ اونڈ پراپرٹی ہے، پرائیویٹ اونڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے یہ پاکستان. ویسے خان صاحب آئی ہوپ کہ جلنے والے آپ کے ووٹر نہیں ہوں گے، ورنہ ووٹ نہیں ملیں گے. مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ پیٹرول بم کوئی بھی گرا ہے، وہ جو بھی جسٹیفیکیشن ہو، ویلڈ ریزن ہو، لیکن دل دکھتا ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے 30 روپے پر لیٹر جو کمٹمنٹ یا یہ حکومت کہتی ہے وہ سرنگیں بچھا کے گئے. وزیر اعظم صاحب کا پیکج اپنی جگہ پہ اچھا گڈ لکنگ ہوگا، لیکن 30 روپے بہرحال 30 روپے ہیں. میں ذرا اس پہ بات کروں گا بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم ملکی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. جسٹس شائق عثمانی صاحب، میں پیٹرول کی طرف جانے سے پہلے یہ جو ایک بار بات ہوتی ہے، اچھی بات ہے آپ موجود ہیں، ذرا رہنمائی فرمائیں. کہتے ہیں کہ جی مورلی ہم بات کر رہے ہیں قانوناً ٹھیک ہوگی، تو کیا ہمارا قانون، ہمارا آئین وہ کسی موریل کو، کسی ٹریڈیشن سے ابو ہے، اس میں موریلٹی یا مذہب سے کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟
دیکھیے یہ تو ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے کہ موڈیلٹی اور لا میں کوئی تعلق نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز لافل ہے وہ مورل بھی ہو یا جو چیز امورل ہے وہ ان لافل ہو. یہ تو پرنسپلی غلط ہے. قانون بنتا ہے ایک طریقے سے کسی چیز کو کرنے کا. موڈیلٹی میں لوگوں کے اپنے مذہب ہے, اپنے خیالات ہیں, اپنے آئیڈیاز ہیں, اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہ جہاں تک کہ موڈیلٹی کا تعلق ہے, جہاں تک کہ پارلیمنٹ یہ سب چیزیں ہیں, سیاسی ماحول ہے, اس میں موڈیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کی طرح بہیو کریں پارلیمنٹ میں. جس سے آپ دیکھیں برٹش گورنمنٹ ہے یہاں پر پچھلے 3-4 سال میں, میں تو ہر سال آتا ہوں 2-3 مہینے کے لیے, تو 3-4 سال میں 3 پرائم منسٹر چلے گئے, چینج ہوئے, لیکن وہ گئے نہ کوئی شور شرابہ نہ کوئی بات, کچھ نہیں. تو وہ موڈیلٹی وہ ہوتی ہے, دیٹ از موڈیلٹی کہ آپ ایکسپٹ کریں جو ریزلٹس ہوتے ہیں الیکشنز کے یا جو بھی ان کے پروسیجرز کے, وہاں تک تو موڈیلٹی ٹھیک ہے. ویسے کوئی موڈیلٹی اور لا میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ مورالٹی میں یہ ہونا چاہیے, مورلی یہ ہونا چاہیے, اور یہ چونکہ مورلی غلط تھا اس وجہ سے لیگلی غلط تھا, یہ بالکل ایک غلط پرنسپل. چلے رکیے گا ادھر. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, پیٹرول تو امپورٹ کرتے ہیں, چلیں وہ مہنگا ہوا انٹرنیشنل مارکیٹ پہ یا IMF کی وجہ سے, واٹ ایور دا فیکٹر از. آٹا جو یوٹیلٹی سٹور میں ہے وہ تو گھر کا ہے, یوٹیلٹی سٹور پہ بھی آٹا مہنگا ہوا. آج تو وہ لوگ کپڑے ڈھونڈ رہے تھے وزیر اعظم صاحب کے جو انہوں نے بیچ کر آٹا سستا کرنا تھا. یہ آٹا کیوں مہنگا ہے جی؟ صرف اتنے دن دے دیجئے, 100 دن تک تو دیں گے نا آپ. ابھی یہ 100 دن اس لیے جو ہے نا وہ آپ کیلکولیٹ نہ کریں کہ ابھی بھی جو ہے نا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس میں جو ہے نا 25 دن تو جو ہے نا وہ دندان شکن صاحب جو ہیں وہ 25 دن ہر معاملے کو روک لیتے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے نا چاروں گورنر جو ہے نا کوئی کنفرم کوئی پرماننٹ گورنر موجود نہیں ہے. پنجاب میں جو ہے وہ کوئی کیبنٹ موجود نہیں ہے. دندان شکن صاحب جو ہے وہ 25 دن جو ہے نا ہر معاملے میں روڑے اٹکاتے ہیں. تو اتنا تھوڑا سا اس کو اتنا گریس پیریڈ دے دیجئے جس میں تھوڑا سانس لینے کا ٹائم آ جائے. سانس لینے کا ٹائم آئے گا, آپ کو یقیناً فرق بھی پتہ چلے گا. مہنگائی کو ہم قطعاً سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. جتنا کم ہو سکتی ہے اس کو کم کرنا چاہیے, نہ صرف پیٹرول بلکہ آٹا, ہر چیز کو جو ہے نا وہ معاملے کو نیچے لانا چاہیے. مگر جو ہر قدم پہ جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اس کو بھی تو تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ بھی غور کریے. یہ چند دن اور ٹھہریے, معاملات اگر سیدھے ہو گئے تو یہ انشاءاللہ ذرا عوام کو ریلیف دیں گے. ہماری جو ہے نا وہ لائف لائن ہی پبلک ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ پبلک کے علاوہ یا ان کو سہولت دینے کے علاوہ ہمارے پاس ہماری زندگی کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. جی ابراہیم خان صاحب, اگر گورننس میں پرابلم کریٹ کی جائیں گی, آئینی تقاضوں کے مطابق ایکٹ نہیں کیا جائے گا آئینی عہدیداروں کی طرف سے, گورنرز نہیں ہیں صوبوں میں, اور جو نئے تعینات ہوئے ہیں ان کی سمری ایکسیپٹ نہیں کی جاتی, تو پھر پرابلمز تو رہیں گے نا جی. یہ مہنگائی جو ہے جی, یہ تو ان کا ٹوٹل جو سٹانس تھا یہ تھا کہ جی یہ خود مہنگائی کی جا رہے ہیں اپنی رسک مینجمنٹ کی وجہ سے. آپ نے تو صرف آٹے کی بات کی ہے, گھی کی قیمت بڑھ گئی ہے, دالوں کی قیمت بڑھ گئی ہے, ہر چیز کو ڈالر آپ اٹھا کے دیکھیں کدھر ان کے دور میں پہنچ گئے ہیں. ہم تو 5 شاید یا 6 پہ GDP گروتھ چھوڑ کے گئے تھے, ہائیسٹ ایکسپورٹس پہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, اور ہائیسٹ ایور آپ کی. لیکن جن معاہدوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے وہ بھی تو آپ چھوڑ کے گئے ہیں نا. جن معاہدوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے اس کو 40 سال پہ محیط کریں. ہم تو بیچ میں صرف 3.5 سال والے ہیں, یہ آگے بھی یہی ہیں اور پیچھے بھی یہی ہیں. تو ان کے ساری چیزیں اب آئے نا, ان کو درست کریں. اور یہ جو شرٹ بیچنے سے مجھے بتائیں, اگر آٹا سستا ہوتا ہے اس سے بڑا مذاق ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ان کو کوئی دیکھیں, شہباز شریف صاحب کا ٹوٹل ایکسپیرینس تھا کہ آپ کو فیڈریشن سے پیسہ ملتا ہے اور آپ اس میں صوبے میں خرچ کرتے ہیں, لائک لٹل برانڈ, وہ خرچ ہو جاتا ہے. اب ان کو پتہ تب چلے گا کہ اس خرچے کو جو ہے افورڈ کہاں سے کرنا ہے, اس کے لیے وہ کون سی ایونیوز ہیں جہاں سے کہ ہم نے معیشت میں یہ پیسہ لے کے آنا ہے, جنریشن ہونی ہے پیسے کی, اس کا ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے. اس لیے ادھر ادھر کی جو مرضی ان کے آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں.
یہ آج کہہ رہے ہیں آپ ان کو کچھ جب مرضی بنا لیجیے گا. یہ ان میں کوئی کیپیبل ٹیم آپ اٹھا کے دیکھیں. اب راجہ ریاض صاحب کی آج کی میں تقریر سن رہا تھا, ان کو بار بار بیچارے وہ ساتھ بیٹھ کے لقمہ دے رہے تھے کہ یار اس کو اگر نہیں بولنی آتی یار انگریزی چھوڑ دو, کوئی ضروری تو نہیں ہے, اردو میں بات کر لو. لوگوں کو سمجھانا تھا نا. اب مقصد ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں خان صاحب بات یہ ابراہیم خان صاحب بات یہ ہے کہ کوئی انگریزی بولے, کوئی سرائکی بولے, کوئی بلوچی بولے, کوئی پشتو بولے, کوئی سندھی بولے, سب کا حق ہے. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ابراہیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جسٹس شائق عثمانی صاحب کا, یو کے سے ہمارے ساتھ وہ موجود تھے. ناظرین, تناؤ بھی رہتا ہے, تصادم بھی ہوتا ہے, خدا نخواستہ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہیں جو ہم نے اسلام آباد میں جلاؤ گھیراؤ والی صورتحال بھی دیکھی. لیکن ہمارے ملک میں گالی کا کلچر بھی آ چکا ہے. ایک کیس بھی آج گالی کے حوالے سے سامنے آیا, ایک پرچہ بھی کٹا. ہم بار بار آج ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پر تو کم از کم یہ بڑا ویہیمنٹلی پلیڈ کرتے رہے ہیں کہ گفتگو کا جو طریقہ کار ہے, جو انداز ہے, وہ جتنی سخت گفتگو کرنا ہو وہ کنوے ہو جاتا ہے. مقصد جو آئینی ادارے ہیں, ان کے سربراہ ہیں, وہ پاک فوج ہے, وہ عدالتیں ہیں, معزز عدالتیں ہیں, وہ صدر پاکستان ہیں, وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, whosoever is occupying that. لیکن کم از کم یہ جو گالی کا کلچر آ رہا ہے یا جس طرح سے ڈیمین کیا جاتا ہے ایسے اداروں کے سربراہوں کو, یہ تو قطعاً قبول نہیں ہے اور یہ قبول کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی یہ سوچیں, میں بھی یہی سوچتا ہوں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.